اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاحکام، حدیث نمبر 7158، اردو ترجمہ۔ قاضی کو فیصلہ یا فتویٰ غصے کی حالت میں دینا درست ہے یا نہیں؟ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے سنا، کہا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے عبید اللہ کو لکھا اور وہ اس وقت سبستان میں تھے کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرنا جب تم غصے میں ہو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی ثالث دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرے جب وہ غصے میں ہو۔ حدیث نمبر 7159، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہیں قیس بن ابی حازم نے، اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں واللہ صبح کی جماعت میں فلاں امام معاذ بن جبل یا ابی بن کعب کی وجہ سے شرکت نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اس نماز کو بہت لمبی کر دیتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ و نصیحت کے وقت اس سے زیادہ غضبناک ہوتا کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ آپ اس دن تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض نمازیوں کو نفرت دلانے والے ہیں، پس تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے اختصار کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت میں بوڑھے، بچے اور ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 7160، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن ابی یعقوب الکرمانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسان بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، محمد نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جب کہ وہ حالت حیض میں تھیں، آمنہ بنت غفار، طلاق دے دی۔ پھر عمر نے اس کا تذکرہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ بہت خفا ہوئے، پھر فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ رجوع کر لیں اور انہیں اپنے پاس رکھیں یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں، پھر حائضہ ہوں اور پھر پاک ہو جاؤں، تب اگر چاہے تو اسے طلاق دے دے۔ حدیث نمبر 7161، اردو ترجمہ۔ قاضی کو اپنے ذاتی علم کی روح سے معاملات میں حکم دینا درست ہے، نہ کہ حدود اور حقوق اللہ میں، یہ بھی جبکہ بدگمانی اور تہمت کا ڈر نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند ابو سفیان کی بیوی کو یہ حکم دیا تھا کہ تو ابو سفیان کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہے جو دستور کے موافق تجھ کو اور تیری اولاد کو کافی ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب معاملہ مشہور ہو۔ ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے عروہ نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند بنت عتبہ بنت ربیعہ آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، روئے زمین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کے متعلق اس درجے میں ذلت کی خواہش مند ہوں جتنا آپ کے گھرانے کی ذلت و رسوائی کی میں خواہش مند تھی، لیکن اب میرا یہ حال ہے کہ میں سب سے زیادہ خواہش مند ہوں کہ روئے زمین کے تمام گھرانوں میں آپ کا گھرانہ عزت و سربلندی والا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل آدمی ہے، تو کیا میرے لیے کوئی حرج ہے کہ اگر میں ان کے مال میں سے ان کی
اجازت کے بغیر لے کر اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم انہیں دستور کے مطابق کھلاؤ۔ حدیث نمبر 7162، اردو ترجمہ۔ مہری خط پر گواہی دینے کا بیان۔ یہ فلاں شخص کا خط ہے اور کون سی گواہی اس مقدمے میں جائز ہے اور کون سی ناجائز، اور حاکم جو اپنے نائبوں کو پروانے لکھے۔ اسی طرح ایک ملک کا قاضی دوسرے ملک کے قاضی کو اس کا بیان، اور بعض لوگوں نے کہا حاکم جو پروانے اپنے نائبوں کو لکھے ان پر عمل ہو سکتا ہے مگر حدود شرعیہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈر ہے کہ پروانہ جعلی نہ ہو۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ قتل خطا میں پروانے پر عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی رائے پر مثل مالی دعووں کے ہے، حالانکہ قتل خطا مالی دعووں کی طرح نہیں ہے بلکہ ثبوت کے بعد اس کی سزا مالی ہوتی ہے۔ تو قتل خطا اور عمد دونوں کا حکم ایک رہنا چاہیے، دونوں میں پروانے کا اختیار نہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں کو حدود میں پروانے لکھے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز نے دانت توڑنے کے مقدمے میں پروانہ لکھا، اور ابراہیم نخعی نے کہا ایک قاضی دوسرے قاضی کے خط پر عمل کر لے جب اس کی مہر اور خط کو پہچانتا ہو تو یہ جائز ہے۔ اور شعبی مہری خط کو جو ایک قاضی کی طرف سے آئے جائز رکھتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ اور معاویہ بن عبد الکریم ثقفی نے کہا میں عبد الملک بن یعلا بصرہ کے قاضی، اور ایاس بن معاویہ بصرہ کے قاضی، اور حسن بصری اور ثمامہ بن عبداللہ بن انس اور ہلال بن ابی بردہ بصرہ کے قاضی، اور عبداللہ بن بریدہ مرد کے قاضی، اور عامر بن عبیدہ کوفے کے قاضی، اور عباد بن منصور بصرہ کے قاضی، ان سب سے ملا ہوں۔ یہ سب ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے نام بغیر گواہوں کے منظور کرتے۔ اگر فریق ثانی جس کو اس خط سے ضرر ہوتا ہے یوں کہے کہ یہ خط جعلی ہے تو اس کو حکم دیں گے کہ اچھا اس کا ثبوت دے، اور قاضی کے خط پر سب سے پہلے ابن ابی لیلہ کوفہ کے قاضی اور سوار بن عبداللہ بصرہ کے قاضی نے گواہی چاہی، اور ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے کہا ہم سے عبید اللہ بن محرز نے بیان کیا کہ میں نے موسیٰ بن انس بصری کے پاس اس مدعی پر گواہ پیش کیے کہ فلاں شخص پر میرا حق اتنا آتا ہے اور وہ کوفے میں ہے۔ پھر میں ان کا خط لے کر قاسم بن عبد الرحمن کوفے کے قاضی کے پاس آیا، انہوں نے اس کو منظور کیا، اور امام حسن بصری اور ابو قلابہ نے کہا وصیت نامے پر اس وقت تک گواہی کرنا مکروہ ہے جب تک اس کا مضمون نہ سمجھ لے، ایسا نہ ہو وہ ظلم اور خلاف شرع ہو۔ اور آنس حسن نے خیبر کے یہودیوں کو خط بھیجا کہ یا تو اس شخص یعنی عبداللہ بن سہل مقتول کی دیت دو جو تمہاری بستی میں مارا گیا ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور زہری نے کہا اگر عورت پردے کی آڑ میں ہو اور آواز وغیرہ سے تو اسے پہچانتا ہو تو اس پر گواہی دے سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاحکام کی حدیث نمبر 7158 سے
7161 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ معذرت چاہتا ہوں، 7162 حدیث کا ترجمہ یوں ہے: مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا میں نے قتادہ سے سنا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل روم کو خط لکھنا چاہا تو صحابہ نے کہا کہ رومی صرف مہر لگا ہوا خط ہی قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ انس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی، گویا میں اس کی چمک کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور اس پر کلمہ محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاحکام کی حدیث نمبر 7158 سے 7162 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔